حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے نعمتوں کے بڑھانے کے بہت سارے طریقے ہمیں بتائیں کہ یہ کام کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو، رزق کو، روزی کو، عمر کو بڑھا دے گا۔ اور بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر تم نے وہ کیا تو تمہاری عمریں کم ہو جائیں گی، روزیاں کم ہو جائیں گی، تمہاری قدر و منزلت ختم ہو جائے گی۔ یہ ایسے طریقے ہیں یہ۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ یہ معلومات کرے کہ روزی ہماری کیسے بڑھے گی، عمر کیسے بڑھے گی، یا کسی چیز میں گراوٹ کب آتی ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو ایک چیز ہے جو حسد اور جلن، جو بہت مشہور ہے اور یہ عام بات ہے، سمجھتے بھی ہوں گے، حسد اور جلن۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بہت کم لوگ اس سے پاک و صاف ہوں گے۔ کوئی نہ کوئی حسد کا، کسی نہ کسی وجہ سے حسد کا انسان شکار ہے، جلن کا شکار ہے۔ کسی کو اچھا کھاتا ہوا دیکھا تو حسد ہونے لگے، اچھا کاروبار چل رہا ہے تو حسد ہونے لگے، اگر کہیں اچھی حیثیت سے ہے تو حسد، حتیٰ کہ علم اگر اچھا ہے، اگر اچھا بول رہا ہے تو اس سے کوئی حسد کر رہا ہے۔ یعنی انہی علماء، عالموں میں ہی، حافظوں میں ہی اگر اس کی تعریف ہو گئی تو دوسرے کو جلن، حسد۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو تباہی کے راستے پہ ڈال دیتی ہے۔ اس لیے برابر میں دعاؤں میں کہتا ہوں اللہ ہمیں اور سب کو حسد اور جلن سے پاک و صاف رکھے۔ یہ بہت بری بلا ہے، بولنے میں بڑا آسان لیکن کام میں بہت خطرناک ہے۔ یہ انسان کے عزت و وقار کو، علم کو، عمل کو، سب کو برباد کر دیتا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال ہر ہفتہ 2 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے اعمال اللہ دیکھ تو رہی ہے، سب لکھا تو جا رہی ہے، مگر یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ ہفتے میں 2 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کو۔ بس ہر بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے اس بندے کے جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے بغض اور کینہ رکھتا ہے۔ بڑا آسان ہے کسی سے کینہ رکھنا، حسد۔ لوگ ایک دوسرے سے کینے میں مبتلا ہیں، آج حسد میں مبتلا ہیں، عام ہے یہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب بتائیے کتنا بڑا عذاب ہے یہ کہ اس کے مغفرت کر دیتا ہے اللہ، مگر اس کو چھوڑ کر کے جو حسد اور جلن کا شکار ہے اس کے متعلق حکم دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑے رہو، جو حسد کر رہے ہیں آپس میں، ان دونوں کو چھوڑے رہو۔ یعنی فرشتے ان کے گناہوں کو نہ مٹائیں، گناہ ویسی رہنے دیں، یہاں تک کہ وہ آپس کی عداوت سے، جلن، حسد سے، دشمنی سے باز آ جائیں۔ وہ اگر وہ توبہ کر لیں، اپنے بھائی سے مل لیں، معافی تلافی کر لیں تب تو ٹھیک، ورنہ ان کا گناہ رہنے دو۔ اب وہ گناہ بڑھتے 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 وہ پہاڑ بن جائے گا تو پوری دنیا آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو کرنا ہے خود کرنا ہے، یہ دھیان رکھیے گا۔ آج ایک اور اچھی بات کہ جو کرنا ہے خود کرنا ہے، دوسرے کے بھروسے میں مت رہیے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیجیے، آپ بہت بڑے کارخانے کے مالک ہیں لیکن کیا آپ ہے ایسا کہ آپ گھر میں سوتے رہیں اور کام ہو جائے؟ اتنے ایماندار کاریگر سب تو ہے نہیں۔ بات صحیح ہے بالکل، ہر جگہ ہر محکمے میں آپ دیکھیے گا۔ پڑھانے کے محکمے میں یہ عالم ہے کہ اگر صدر مدرس پرنسپل نہ ہو تو ڈنڈی مار جاتے ہیں، تو اور جگہ کہاں صحیح رہے گا؟ تو ہر جگہ یہ ہے کہ جو کرنا ہے خود کرو، اگر خود شامل ہو تب تو کام ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اپنی آخرت اگر بنانی ہے، اپنے گناہ معاف کروانے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اگر اپنے آپ کو کچھ انعام پانے کی خواہش ہے تو خود کیجئے۔ اس انتظار میں مت رہیے کہ مریں گے تو ہمارا 10واں 20واں 40واں کر کے لوگ دعا کریں گے۔ ارے جب تم نے خود نہیں کیا تو دوسرے سے کیا ہوگا یہ بتاؤ نا پہلے۔ پوری زندگی تو برائی میں گزاری، گندگی میں گزاری، ایک نماز نہیں پڑھی، پڑوسیوں کو ستایا، باپ کا احترام نہیں، ماں کی عزت نہیں، بھائیوں سے محبت نہیں، بہنوں سے محبت نہیں، اور مرنے کے بعد تم سوچتے ہو 10واں 20واں سے کام ہو جائے گا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو پھر پوری دنیا ہی چھوڑو، پھر تو گندگی بھر جائے پورے میں، اور مرنے کے بعد خوب قرآن خوانی کر دو، پڑھ دو، ثواب ہو جائے گا، پہنچ جائے گا۔ ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے۔ اس لیے جو کرنا ہے خود کرو، اپنے اعمال اچھے کرو، کسی دوسرے کے بھروسے میں مت رہو۔ ہاں، اعمال اچھے کرنے کے بعد پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جو کیا ہے وہ صحیح ہوا یا نہیں۔ ہمارا کام تھا سجدہ کرنا، 4 رکعت نماز ادا کرنی،
2 رکعت پڑھنا، 17 رکعت، یہ ہمارا کام تھا. اس میں اب جو خامیاں رہ گئی ہیں، اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ان خامیوں کو درگزر فرما دے اور قبول فرما لے. اب اس کے بعد بزرگوں کی سفارش کام آتی ہے، بزرگوں اور سرکار کی شفاعت کام آ رہی ہے ہمارے. لیکن ہم نے جان بوجھ کر گناہ کیے، بدکاری کی، برائی کی، تو اب کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ تو جو کرنا ہے اس لیے خود ہمیں آپ کو اپنی محنت کرنی پڑے گی، اپنے اعمال اچھے کرنے پڑیں گے. مرنے کے بعد کے لیے ہمیں خود اپنا سامان تیار کر کے لے جانا ہے وہاں. دوسری حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کو دشمنی میں چھوڑے رکھے. ایک تو ایسے دور ہیں ہم آپ، وہ ایک الگ بات رہی، لیکن دشمنی کی بنیاد پر ہم دور ہیں، اس کا حکم یہ ہے. دشمنی کی بنیاد پر اگر 3 دن گزر جائیں تو اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی سے مل کر سلام کرے. اگر وہ سلام کا جواب دے دے تو ثواب میں دونوں شریک ہو جائیں گے، اور اگر سلام کا جواب نہ دے تو جواب نہ دینے والا گناہگار ہوگا. آپ نے سلام کیا، آپ پر ذمہ ہو گئے، اللہ آپ سے خوش ہو گیا، آپ نے کوشش کی. اور سلام کرنے والا ترک تعلقات کے گناہ سے بری ہو گیا، یعنی تعلقات کو چھوڑنے کے گناہ سے وہ بری ہو گیا، اس لیے کہ سلام کر لیا اس نے. تیسری حدیث شریف حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی امتوں کی بیماری تمہاری طرف بھی آ گئی جو پہلے والوں میں تھی. وہ بیماری کیا ہے؟ حسد اور بغض اور جلن، جو موڑنے والی ہے، جو موڑنے والی ہے. میرا یہ مطلب نہیں کہ وہ بال موڑتی ہے، بلکہ وہ دین کو موڑ دیتی ہے، دین ہی ختم ہو جاتا ہے. آج اتنی بیماری عام ہے کہ خدا کی پناہ، جہاں ہم 2 بیٹھے فوراً بات آ جائے ویسا ہے ویسا ہے. ایک بات آپ یاد رکھیے، سوچئے کہ جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اس پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. ہم اس کو گالیاں دیں، کوئی وہ تو اپنا بیٹھا ہوا، ہمارے اعمال خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے اعمال سیاہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ہم لا علمی میں یعنی یا دشمنی میں اس کا گناہ اپنے سر لے رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں. ہم اس کی برائی پہ برائی، برائی پہ برائی کر رہے ہیں. ارے ضرورت ہی کیا ہے؟ جتنی دیر ہم کسی کی برائی کریں اتنی دیر کہ اپنے اللہ کی تسبیح نہ پڑھ لیں، ہم اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر لیں. ہم یہ حسد جلن نے آج تباہ کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عام لوگوں میں، خواص میں بھی ہے، علماء، حفاظ، قراء، ان میں بھی یہ چیزیں حسد جلن پائی جاتی ہے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری حفاظت فرمائے. اور اس حسد اور جلن کا نتیجہ ہے کہ آج ہم منتشر ہو کر رہ گئے ہیں. آج ہمارے اندر اتحاد نہیں، اتفاق نہیں، کوئی کسی کو اپنے سے بہتر ماننے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں. اللہ کی پناہ، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، سارے اعمال سے باخبر ہے. بلکہ جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. آپ مکان بنوا رہے ہیں، مزدور آپ نے کیا، وہ آیا 10 بجے اور آنے کے بعد 5 اور 6 بجے تک کام کیا گیا. لیکن آپ بنوا رہے ہیں، ذمہ دار ہیں نا، مالک ہے نا. معلوم ہے کہ آپ رات 10 بجے بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، فجر سے پہلے اٹھ کے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، کبھی اینٹ لگا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. تو جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کو بہت سوچ سمجھ کے قدم رکھنا پڑتا ہے اور بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں. ہم علماء کے اوپر ذمہ داری ہے، اللہ اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ حسد اور جلن سے بچنے کی کوشش کریں. اور اس سے فائدہ بھی کیا ہے؟ اگر کسی کو اللہ نے نوازا تو ہم کہیں اللہ تیرا شکر ہے، سبحان اللہ، اللہ اور ترقی دے تجھے، اور اللہ ہمیں بھی وہ عطا فرما دے. یہ دعا کریں، ہم یہ دعا کریں تو ہمارا بھی بھلا، اس کا بھی بھلا ہے. اور اگر ہم نے اس سے جلنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا تو بھلا ہو رہا ہے، ہمارا برا ہوتا جا رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب ایک اور غور فرمائیں آپ لوگ کہ آج نیکیاں کتنی ہیں یہ بتائیے. اگر ہم اپنی زندگی میں نگاہ دوڑائیں رات کی تنہائی میں بیٹھ کے تو خدا کی قسم دل یہی کہے گا کہ ایک بھی نیکی ہمارے پاس نہیں. نمازیں پڑھی، اللہ جانے وہ ہم نے صحیح پڑھی بھی یا نہیں. نماز پڑھ رہے ہیں، ذہن کہیں سے کہیں پہنچ رہا ہے، خیال کہیں سے کہیں، جبکہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اور اس طرح بھی اگر تمہارے اندر نہ ہو سکے تو یہ سمجھو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. کہاں یہ تصور ہوتا ہے بتلائیے؟
اب رہا اس مالک کا اپنے ہم احسان مانتے ہیں، بہت بڑا احسان ہے اس کا، بے پناہ احسان ہے کہ کم سے کم اپنی بارگاہ میں بلا کے جھکوا رہا ہے وہ۔ اب اس سے کہتے ہیں اللہ ہم آئے نہیں، تیرا کرم تھا کہ تو نے بلا لیا ہمیں۔ ہم جیسے نالائقوں کی، گنہگاروں کی، بدکاروں کی حیثیت کیا ہے؟ اتنے پاکیزہ مقدس گھر میں ہم آ جائیں؟ ابھی جب ڈی ایم، ایس پی، ڈی ایم کے ہاتھ جب ہم نہیں جا سکتے ہیں کہ جیسے ان کے مکان کی حیثیت کیا ہے، مگر دنیاوی عہدے کی بنیاد پر اتنا روب طاری ہوتا ہے کہ ہم اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ یہ تو میرے رب کا گھر ہے بھائی، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم مسلمانوں، وہ سب سے بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ اپنی بارگاہ میں 5 وقت بلا رہا ہے۔ قسم خدا کی بڑا خوش نصیب ہے۔ اے اللہ، تو مالک کائنات ہے، خالق ہے، تو سب تیرے قبض و اختیار میں، اور اتنا مقدس پاکیزہ گھر، اور اس میں تو نے ہم نالائقوں کو بلا لیا، کتنا بڑا کرم ہے اس کا۔ حضرات، ہم لوگ اپنے دلوں کو حسد اور جلن سے صاف کر لیں۔ کوئی کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں کر سکتا، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ کیا فائدہ ہے کسی کا برا چاہنے سے کہ اس کا کارخانہ بند ہو جائے، اس کی عزت ختم ہو جائے، اس کا یہ ہو جائے؟ ارے تمہارے کہنے سے کیا ہوگا؟ وہ تو میرا رب حاکم ہے، منصف ہے، وہ بانٹنے والا، دینے والا، عطا کرنے والا، وہ جس کو جو سمجھتا ہے مناسب دیتا ہے، دیکھتا ہے، وہ دے دیتا ہے اس کو۔ ہم تم کون ہوتے ہیں کسی کی برائی چاہنے والے؟ تو اس لیے حضرات، حسد اور جلن سے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ اب آپ بتائیے، کہا جا رہا ہے کہ ایک تو نیکی کا پتہ نہیں ہمارے پاس، اور کہیں زندگی میں بھولے سے 2-4 نیکی اگر ہو بھی گئی ہوگی تو حسد نے وہ بھی ختم کر دیا، حسد نے وہ بھی ختم کر دیا۔ اس لیے جس قدر بھی رب تمہیں ہمیں عبادت کا سلیقہ طریقہ دے، توفیق دے، اتنے ہی زیادہ ہمیں رونا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں میں عبادت کر رہے ہیں اور ادھر عبادت کسی وجہ سے برباد ہو رہی ہے۔ بھائی جیب ہے، آپ نے دیا، رکھتے چلے گئے ہم، اور ہمیں خبر ہی نہیں کہ ادھر چھید ہے، وہ نکلتا چلا گیا۔ اب جب گھر میں جا کے دیکھا تو ہے تو بہت، جب دیکھا تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس سے زیادہ خطرناک تو وہ ہوتا ہے کہ جب انسان اچھے عمل کر کر کے جمع کر رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ایسی برائی ہے جو اس کے سارے اعمال کو برباد کرتی جا رہی ہے، سارے عمل ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور قیامت میں سوچ کے جائے گا کہ ارے ہم تو بہت بڑے نمازی تھے، ہم نے بچپن سے نماز ہی نہیں چھوڑی۔ کچھ لوگ تعریف کرتے ہیں کہ ہم جب ہمارا شوق تھا ہم نماز پڑھیں، خوب تسبیح، خود و تسبیح، سب کچھ، مگر اعمال کوئی ایسے ہو گئے جس سے سب برباد ہوتا گیا، انہیں خبر ہی نہیں۔ تو یہ نیکیوں کو حسد کھا لیتا ہے، جلن کھا لیتی ہے۔ اس لیے حسد اور جلن سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے کسی کو اچھا بولنے کا موقع دیا، یہ اس کی مرضی ہے۔ کسی کی بہترین آواز ہے، اس نے اچھی تلاوت کر دی، اس کی مرضی ہے۔ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کم سے کم ہمیں پڑھنے کی صلاحیت نہیں دی تو سننے کو تو دی۔ رسول اللہ کی نعت ہم بہت اچھے انداز میں نہیں پڑھ سکتے، آواز نہیں ہے، تو کم سے کم سن تو سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سن تو سکتے ہیں۔ یہی بہت بڑا کرم ہے اس مالک کا، بہت بڑا احسان ہے۔ تو حضرات، کوشش کریں ہم لوگ کہ حسد اور جلن سے بچے رہیں۔ جب بھی کسی کے بارے میں برائی آئے، ہم تو اس کا بہترین علاج سمجھتے ہیں کہ اس کی تعریف شروع کر دو، تاکہ شیطان پہ گرا گزریں۔ جب دماغ میں آیا کہ اس کی برائی کی جائے، فوراً ہم اس کی تعریف شروع کریں، نہیں بہت اچھا ہے، نیک ہے یہ، تو شیطان اپنی منہ کی کھائے گا اور پریشان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہاں، کسی شخص میں کوئی خوبی دیکھ کر یہ آرزو کرنا کہ وہ خوبی اس سے زائل ہو کر میرے پاس آ جائے، یعنی اس کی تو ختم ہو جائے خوبی، اس کا مال، اس کا علم ختم ہو جائے، مجھ میں آ جائے، تو یہ حسد ہے، یہ جلن ہے، اور حسد کرنا حرام ہے۔ اور اگر یہ تمنا ہے کہ وہ خوبی مجھ میں بھی ہو جائے جو اس کے اندر ہے، اس میں تو ہے ہی، اے اللہ وہ خوبی مجھے بھی دے دے، تو یہ رشک ہے اور یہ جائز ہے، یہ کر سکتے ہیں آپ۔